تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سامعین محترم، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ، سوفا جب بھی فعل مضارع پہ داخل ہو تو اجلت کا معنی دیتا ہے، کیونکہ آگے یوتی کا فعل مضارع ہے اور سوفا پہ پھر لام، یہ تاکید در تاکید ہے، یہ تاکید در تاکید ہے۔ دو تاکیدیں لا کر کلام کو شروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ دو تاکیدیں کیوں لگائی گئی ہیں۔ فرمایا وَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سامعین محترم، آج ہم یہاں موجود ہیں تو آقا کو راضی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور دیکھیں جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وَلَا سَوْفَ، سوفا بھی اجلت کا معنی لام تاکید کا لگا کے صیغہ مضارع کا لگایا جو دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب ہم آپ کو راضی کرتے ہیں اور اے محبوب قیامت تک آپ کو راضی کرتے رہیں گے۔ وَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا تو رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ وہ رب ہو کے مصطفیٰ کو منا رہا ہے، وہ رب ہو کے مصطفیٰ کو منا رہا ہے، ہم امتی ہو کے آقا کو منا رہے ہیں۔ یہ رب کی سنت ہو گئی آقا کو منانا۔ تو سامعین محترم، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ مولا راضی ہو جائے، ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ باری تعالیٰ راضی ہو جائیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم حج کرتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، سامعین محترم شب بیداریاں کرتے ہیں تاکہ مولا راضی ہو جائے۔ تو پتا چلا سبھی بندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، یہ تو عام بندوں کی بات ہو گئی، بندوں میں پھر درجے رکھے، بندے عام سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، جناب غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ بابا بلے شاہ گلیوں میں نچائے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ بابا فرید 36 سال پتے کھا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی دنیا کو ٹھوکر مار کر وعدہ مست و الست یاد کروا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، روزے رضا کے لیے، اللہ کو اختیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ولیوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ جناب غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ بابا فرید 36 سال پتے کھا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ بابا بلے شاہ گلیوں میں نچائے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔
मुल्ला पीर हैदर शाह गिलानी लोगों को वादाए मस्त अलस्त याद करवा रहे हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए इमाम अली मुकाम मैदान करबला में जा रहे हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए खेमे जलाए जा रहे हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए प्यासे रुलाए जा रहे हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए और मोहम्मद को शहीद करवाए जा रहे हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए नन्हे अली असगर के गले पे तीर खाए जा रहे हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए तो पता चला सभी अल्लाह की रजा चाहते हैं, सभी अल्लाह को मनाना चाहते हैं, सभी अल्लाह की बारगाह का कुर्ब चाहते हैं। इमाम अली मुकाम से पूछा, ए इमाम अली मुकाम आप करबला की तपती रेत में कुर्बानियां दे रहे हैं, जवाब आया अल्लाह की रजा के लिए। पूछा इमाम अली मुकाम आप नन्हे अली असगर के गले पे तीर चलवा रहे हैं, जवाब आया अल्लाह की रजा के लिए। तो सभी ने मोहतरम पता ये चला कि सभी बंदे भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, सभी वली भी अल्लाह की रजा चाहते हैं। इमाम अली मुकाम इतनी कुर्बानियां देकर अल्लाह की रजा चाहते हैं। तो पता ये चला कि सभी अल्लाह की रजा चाहते हैं, सभी अल्लाह की रजा चाहते हैं। समईन मोहतरम सभी बंदे अल्लाह की रजा चाहते हैं, सब वली अल्लाह की रजा चाहते हैं। इमाम अली मुकाम 72 तन कुर्बान कर अल्लाह की रजा चाहते हैं। तो सभी का मशरफ, सभी का मरकज यही है कि मौला राजी हो जाए। समीन मोहतरम अंबिया की बारगाह में जाते हैं कि सभी बंदे भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, सभी वली भी अल्लाह की रजा चाहते हैं। इमाम अली मुकाम 72 तन कुर्बान करके अल्लाह की रजा चाहते हैं। समीन मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जन्नत से निकाले जा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, 360 साल गिरयाजारी कर रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पानी की मौजों में छोड़कर जा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने बदन में कीड़े पवा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बदन को आरे से तो फाड़ करा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। इब्राहिम नारे नमरूद में जा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। इस्माइल अपने गले पे छुरी चलवा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। समीने मोहतरम सभी नबी अल्लाह की रजा चाहते हैं, आदम भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, ईसा भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, मूसा भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, आदम भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, अय्यूब भी अल्लाह की रजा चाहते हैं। पूछा बारी ताला सभी तेरी रजा चाहते हैं, क्या तू भी किसी की रजा चाहता है, क्या तू भी किसी को मनाना चाहता है? जवाब आया एक जात ऐसी है जिसे मैं मनाना चाहता हूँ, एक जात ऐसी है जिसे मैं खुश करना चाहता हूँ। पूछा बारी ताला जात कौन सी है? फरमाया सभी मुझे मनाते हैं, मैं रब होके मुस्तफा को मनाता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया ये सोंड का खींच रहा है बात। तो सभी अल्लाह की रजा चाहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा आप क्या चाहते हैं? जवाब आया अल्लाह की रजा चाहता हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बदन में कीड़े पवा रहे हैं। पूछा क्यों? फरमाया अल्लाह की रजा के लिए। ज़करिया अपने जिस्म के 2 टुकड़े करवा रहे हैं। पूछा क्यों? जवाब आया अल्लाह की रजा के लिए। इब्राहिम नारे नमरूद में जा रहे हैं। पूछा क्यों? जवाब आया अल्लाह की रजा के लिए। और सामीन मोहतरम हजरत मूसा फिरौन के दरबार में जा रहे हैं। पूछा क्यों? मैं अल्लाह की रजा के लिए। तब बारी ताला की बारगाह में सवाल किया गया, बारी ताला सभी तुझे मनाते हैं, क्या तू भी किसी को मनाता है?
جواب آیا فلا سوف یؤتیکا ربک کے سبھی مجھے مناتے ہیں، میں رب ہو کے مصطفیٰ کو مناتا ہوں۔ فرمایا سبھی مجھے مناتے ہیں، میں رب ہو کے مصطفیٰ کو مناتا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیا ہے مبارکہ تلاوت کی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب کریم، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی بات مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھی کہ رب رب ہو کے مصطفیٰ کو منا رہا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کی روح تڑپ تھی۔ آپ فرماتے ہیں تو کہ ہے عرش سے پائے محمد، تو محمد کہ ہے عرش سے پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو محمد کہ ہے عرش سے پائے محمد۔ سمین محترم، رب رب ہو کے مصطفیٰ کو منانا۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں آقا کو منانے کے لیے، تو یہ آقا کو منانا خدا ہو گئی ہے۔ اور سامعین محترم، باری تعالیٰ مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں، سرکار خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ کو دنیا میں بھیجا گیا، فرمایا محبوب آپ فرما دیں قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب یہ 360 کے آگے پیشانیاں جھکاتے ہیں، ان کو کہو 360 کو چھوڑ دو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی جگتا ہے۔ فرمایا محبوب آپ بتا دیں کہ اللہ ایک ہے۔ آقا نے کہا اللہ ایک ہے، سبھی نے مان لیا اللہ ایک ہے، سبھی نے بن دیکھے مان لیا اللہ ایک ہے۔ تو سرکار مدینہ دنیا میں آئے، اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، جس کا بھی ہاتھ تھامتے ہیں اسے کہتے ہیں 360 کو چھوڑو، دن رات اللہ اللہ کیا کرو۔ تو سامعین محترم، آپ دنیا میں خدا خدا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے مصطفیٰ آپ دنیا میں خدا خدا کیا کریں، میں عرش معلیٰ پہ فرشتوں کی محفل سجا کر آپ زمین میں خدا خدا کیا کریں، میں مصطفیٰ کروں گا۔ آپ مجمع میں خدا خدا کریں یا نہ کریں، اکیلے میں کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، مگر آپ مجھے راضی کریں گے، میں عرش پہ مصطفیٰ کروں گا، اکیلے نہیں کروں گا۔ پوچھا باری تعالیٰ اکیلا کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا مصطفیٰ کو بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سبھی رب کو مناتے ہیں، رب مصطفیٰ کو منا رہا ہے، آقا خدا خدا کر رہے ہیں، رب خدا ہو کے مصطفیٰ کر رہا ہے۔ سامعین محترم ادھر
ہو رہی ہے ادھر مصطفیٰ مصطفیٰ ہو رہی ہے. بلند آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ. ادھر خدا خدا ہو رہی ہے ادھر مصطفیٰ مصطفیٰ ہو رہی ہے. اور سرکار کی آمد کا جب ذکر ہوا دن سوال کرتا باری تعالیٰ اپنے محبوب کو دن میں بھیج. رات سوال کرتی ہے باری تعالیٰ اپنے محبوب کو رات میں بھیج. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. دن بھی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے او باری تعالیٰ تیرا محبوب بڑی عظمت والا، تیرا محبوب بڑے مقام والا، تیرا محبوب بڑی رفت والا. او باری تعالیٰ اپنے محبوب کو دن میں بھیج. رات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے او باری تعالیٰ تیرا محبوب بڑی عظمت والا، تیرا محبوب بڑے مقام والا. اتنے میں بارگاہ الہی سے اعلان ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فقط دن میں بھیجوں، فقط رات میں بھیجوں، یہ میرا محبوب ہے جسے میں راضی کرنا چاہتا ہوں. فقط دن میں بھیجوں یا فقط رات میں بھیجوں؟ نہ فقط دن میں بھیجوں گا نہ فقط رات میں بھیجوں گا. باری تعالیٰ بھیجے گا کب؟ فرمایا محروم دونوں کو نہیں کروں گا. دن آ رہا ہوگا رات جا رہی ہوگی. فرمایا رحمتً للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کسی کو بھی محروم نہیں کروں گا.